بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کرفیو کی خلاف ورزی 34 سعودی اور غیر ملکی گرفتار۔ سعودی پولیس نے ملک کے مختلف علاقوں میں کرفیو کی خلاف ورزی پر 34 سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو گرفتار کر لیا۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA نے بتایا ہے کہ ریاض پولیس نے تو ایسے سعودی شہریوں کو گرفتار کیا جنہوں نے رہائشی محلے میں خوفناک طریقے سے ڈرائیونگ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر جاری کر دی تھی۔ انہوں نے دہشت انگیز ڈرائیونگ کے دوران فائرنگ بھی کی تھی اور اپنی اس کارستانی کی ویڈیو کلپ تیار کر کے معاشرے کے سامنے خود کو منفرد ظاہر بھی کیا تھا۔ ریاض پولیس نے ایک کمشنری کے باشندوں کے خلاف بد زبانی کرنے والے مقامی شہری کو گرفتار کیا، جبکہ بغیر نمبر پلیٹ والی گاڑی ڈرائیو کرنے والے ایک اور شہری کو گرفتار کیا گیا۔ اس شہری نے کرفیو کے دوران بغیر نمبر پلیٹ والی گاڑی پر سوار ہو کر گھومنے پھرنے پر فخر کیا اور قبائلی تعصبات کو ہوا دینے کی کوشش کی تھی۔ اسیر ریجن کی پولیس نے ایک سعودی خاتون کو گرفتار کیا جس نے کرفیو کے دوران سڑکوں پر گھومنے پھرنے کی ویڈیو تیار کر کے سوشل میڈیا پر جاری کی تھی۔ اب تک 1,80,000 کورونا ٹیسٹ۔ سعودی وزارت صحت نے کہا ہے کہ اب تک نئے کورونا وائرس کے 1,80,000 سے زیادہ ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ کورونا کے 82% سے زیادہ نئے کیسز کا ایکٹیو فیلڈ ٹیسٹ کے ذریعے پتہ چلا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد عبدالعالی نے بتایا ہے کہ تیزی سے کورونا وائرس کے پھیلاؤ والے مقامات پر ایکٹیو فیلڈ ٹیسٹ کا سلسلہ مسلسل جاری ہے۔ ترجمان کے مطابق اب تک 1,80,000 سے زیادہ مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کا کورونا ٹیسٹ کر لیا گیا ہے۔ ایکٹیو فیلڈ ٹیسٹ منصوبہ بند طریقے سے کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے ان مقامات پر آباد لوگوں کا مرحلہ وار ٹیسٹ کیا جا رہا ہے جہاں مہلک وائرس تیزی سے پھیلنے کے امکانات زیادہ ہیں۔ وزارت صحت کے ترجمان نے بتایا ہے کہ یہ حکمت عملی مہلک وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے اور اسے قابو کرنے اور مزید لوگوں کو اس سے بچانے میں مؤثر ثابت ہوگی۔ ایپلیکیشن ٹیکسی سروس بھی بحال۔ سعودی وزیر نقل و حمل انجینئر صالح الجاسر نے کہا ہے کہ سعودی شہروں میں ایپلیکیشن ٹیکسی سروس بحال کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے ان شہروں میں جہاں 24 گھنٹے کا کرفیو نہیں ہے، ایپلیکیشن ٹیکسی سروس بحال کرنے کی منظوری دے دی۔ الشرق الاوسط کے مطابق سعودی عرب کے ایسے تمام شہر جہاں جزوی کرفیو لگا ہوا ہے، وہاں ایسے اوقات میں جب کرفیو نہ ہو ایپلیکیشن ٹیکسی سروس مؤثر ہوگی۔ الجاسر نے بتایا کہ متعدد اداروں کی نمائندہ ورکنگ ٹیم نے ایپلیکیشن ٹیکسی سروس کے ضوابط ترتیب دے دیے ہیں تاکہ کورونا وائرس کی وبا سے ٹیکسی ڈرائیور متاثر نہ ہوں اور نہ ہی ان کی سواریوں کی صحت و سلامتی کو کسی طرح کا کوئی نقصان پہنچے۔ جعلی کرفیو پاسز میں سرکاری اہلکار بھی ملوث نکلے۔ سعودی عرب میں کنٹرول اینڈ اینٹی کرپشن اتھارٹی نزاہا نے 31 جعلی کرفیو پاس بنوانے والے غیر ملکی کارکن اور اس سے تعاون کرنے والے عہدیداروں کے خلاف قانونی کارروائی شروع کر دی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق کنٹرول اینڈ اینٹی کرپشن اتھارٹی نزاہا نے واضح کیا ہے کہ غیر ملکی کارکن نے 93,000 ریال میں جعلی کرفیو پاس فروخت کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ سیکیورٹی فورسز کے ایک اہلکار نے وزارت صحت میں اپنے رشتہ دار کے تعاون سے جعلی کرفیو پاسز سے دولت کمانے کا پروگرام بنایا۔ وزارت صحت کے اہلکار نے مملکت میں مقیم ایک غیر ملکی کے ساتھ ساز باز کر کے جعلی پاس جاری کیے۔ ایک جعلی پاس کی قیمت 3,000 ریال مقرر کی۔ ریاض پولیس نے ملوث تمام افراد کو گرفتار کر کے کنٹرول اینڈ اینٹی کرپشن اتھارٹی کے حوالے کر دیا۔ کرفیو کے دوران نشہ آور اشیاء لے جانے والے پکڑے گئے۔ ریاض کے قریب کرفیو کے دوران نشہ آور اشیاء گاڑی میں رکھ کر گھومنے والے 2 غیر ملکیوں اور ایک سعودی شہری کو گرفتار کیا گیا ہے۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق ریاض کی معروف کمشنری الدریہ میں کرفیو کے دوران سیکیورٹی فورسز نے مقامی شہری اور 2 مقیم غیر ملکیوں کو متعدد خلاف ورزیوں کا ارتکاب کرتے ہوئے گرفتار کر لیا۔ ریاض پولیس کے ترجمان شاکر التویجری نے بتایا کہ افریقی ملک مالی سے تعلق رکھنے والے 2 غیر ملکی اور ایک سعودی شہری کرفیو کے دوران اپنی گاڑی سے الدریہ کی سڑکوں پر گھوم رہے تھے۔ انہیں روک کر گاڑی کی تلاشی لی گئی جس سے نشہ آور اشیاء برآمد ہوئیں۔ تینوں کو حراست میں لے لیا گیا۔ التویجری نے بتایا کہ تینوں کو گرفتار کر کے ان کے خلاف قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ فائل مکمل کر کے انہیں پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا جائے گا۔ غار ہیرا اور غار ثور کی تزئین و آرائش کی ہدایات۔
مکہ مکرمہ میں موجود اسلامی شاعر کی 2 یادگار غار ہیرا اور غار ثور کی ضروری مرمت تزئین و آرائش کے لیے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ سعودی خبری ادارے SPA کے مطابق کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے لاک ڈاؤن اور کرفیو کے باعث غار ہیرا اور غار ثور میں زائرین کی آمد کا سلسلہ رکا ہوا ہے۔ اس دوران تاریخی مقامات کی صفائی ستھرائی مزید بہتر کرنے کی ہدایات جاری ہوئی ہیں۔ اس سلسلے میں ہدایت مکہ مکرمہ ریجن کے گورنر شہزادہ خالد الفیصل کی جانب سے ہیں۔ نائب گورنر شہزادہ بدر بن سلطان کو ان منصوبوں کی نگرانی کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ کورونا سے متاثرہ ممالک میں مسلمان نمازیں گھر پر ادا کریں۔ سعودی عرب میں علماء کی سپریم کونسل نے دنیا بھر کے مسلمانوں پر زور دیا ہے کہ اگر وہ ایسے ملکوں میں رہ رہے ہیں جہاں کرونا وائرس کا حملہ جاری ہے تو وہ ان ملکوں میں نافذ کرفیو اور لاک ڈاؤن جیسی احتیاطی تدابیر کی لازمی پابندی کریں۔ العربیہ نیٹ کے مطابق علماء کی سپریم کونسل کی جانب سے کہا گیا ہے کہ تمام مسلمان اپنے اپنے ممالک میں نافذ قوانین پر مکمل عمل کریں اور رمضان المبارک میں نمازیں اور تراویح اپنے گھروں پر ادا کریں۔ بیان کے مطابق مسلمان جن ملکوں میں رہائش پذیر ہیں انہیں وہاں عالمی وبا کی روک تھام کی خاطر نافذ کردہ احتیاطی تدابیر کا لحاظ رکھتے ہوئے اپنے دینی فرائض کی ادائیگی کی مثال پیش کرنی چاہیے۔ خصوصی حالات میں عارضی کرفیو پاس کا لنک جاری۔ سعودی محکمہ امن و امان نے انسانی اور استثنائی حالات میں کرفیو پاس جاری کرنے کے لیے لنک شیئر کیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمے نے کہا ہے کہ خصوصی ہنگامی اور انسانی حالات میں کرفیو کے وقت ریجن کے اندر کمشنریوں کے مابین یا شہر میں محلوں کے درمیان آنے جانے کے لیے وقتی کرفیو پاس جاری کیا جائے گا۔ محکمے نے کہا ہے کہ یہ خصوصی سہولت مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ ریجن کے علاوہ مملکت کے تمام ریجنوں کے لیے ہے۔ محکمے نے کہا ہے کہ خصوصی حالات میں عارضی کرفیو پاس حاصل کرنے کا خواہش مند لنک پر جا کر کوائف کے خانے اور کرفیو پاس حاصل کرنے کی وجہ کا اندراج کرے گا۔ بعد ازاں اسے موبائل پر منظوری یا نامنظوری ہونے کا پیغام موصول ہوگا۔ محکمے نے بتایا ہے کہ منظوری کی صورت میں کرفیو پاس حاصل کرنے والے کو گھر سے نکلنے کا وقت اور روٹ بتا دیا جائے گا۔ عارضی کرفیو پاس کا لنک ہم آپ کو ڈسکرپشن میں بھی دے دیں گے۔ کورونا کا پھیلاؤ غیر ملکیوں کا کیا قصور ہے؟ معروف شاعر اور الہلال فٹ بال ٹیم کے سربراہ شہزادہ عبدالرحمن بن مسعد نے کورونا سے متاثرہ غیر ملکیوں کو ذمہ دار قرار دینے والوں کو مناسب جواب دیتے ہوئے غیر ملکیوں کی حمایت میں ٹویٹ کیا ہے۔ سوشل میڈیا پر غیر ملکی کارکنوں کو کورونا وائرس پھیلانے کا سبب قرار دیا جا رہا ہے، جس پر شہزادہ عبدالرحمن بن مسعد سامنے آ گئے۔ عربی ویب اخبار 24 نے اس حوالے سے شہزادہ عبدالرحمن کا ٹویٹ جاری کیا ہے، جس میں انہوں نے مملکت میں مقیم غیر ملکیوں کی حمایت کرتے ہوئے ان لوگوں کو جواب دیا ہے جو نامناسب زبان استعمال کر رہے تھے۔ شہزادہ عبدالرحمن بن مسعد نے کہا ہے کہ کوئی بھی دانستہ طور پر خود کو مرض میں مبتلا نہیں کرتا۔ انہوں نے ٹویٹ میں کہا ہے کہ اعداد و شمار میں کہا گیا تھا کہ 80% غیر ملکی کورونا وائرس میں مبتلا پائے گئے ہیں۔ میں بعض سوشل میڈیا صارفین کے کمنٹس پر حیران ہوں جن میں کہا گیا ہے ان ہی لوگوں کی وجہ سے ہمارے ملک میں وبا آئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا کوئی جان بوجھ کر خود کو کورونا کا شکار کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ غیر ملکی کارکنوں میں کورونا وائرس اس لیے تیزی سے پھیل رہا ہے کہ ان کی اکثریت چھوٹے گھروں میں رہتی ہے۔ ایک چھوٹے سے فلیٹ میں 15 سے 20 افراد تک رہتے ہیں۔ یہ ان کا قصور نہیں۔ شہزادہ عبدالرحمن کی ٹویٹ پر صارفین نے ان کی سوچ کو سراہتے ہوئے مکمل اتفاق کا اظہار کیا ہے۔ OIC وزرائے خارجہ کا آن لائن اجلاس۔ اسلامی کانفرنس تنظیم OIC کے وزرائے خارجہ کا غیر معمولی اجلاس بدھ کو سعودی عرب کی صدارت میں ہوگا۔ ویڈیو اجلاس میں OIC کی ورکنگ کمیٹی میں شامل ممالک کے وزرائے خارجہ شریک ہوں گے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق اسلامی تعاون تنظیم کے سیکریٹری جنرل یوسف العثیمین نے اتوار کو اپنے بیان میں بتایا کہ نئے کورونا وائرس کی وبا کے رکن ممالک کی صحت عامہ اور مالی استحکام پر اثرات کا جائزہ لیا جائے گا۔ سیکریٹری جنرل کے مطابق جب سے کورونا وائرس کی وبا شروع ہوئی ہے OIC مختلف حفاظتی اقدامات کر رہی ہے۔ ہنگامی اجلاس اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ یہ اجلاس انسانی بحران کے دوران رکن ممالک میں تعاون اور یکجہتی کے فروغ کے لیے OIC کے منشور کے تحت ہو رہا ہے۔ کورونا کے نئے متاثرین میں 83% غیر ملکی۔
سعودی عرب میں کرونا وائرس کے 1088 نئے کیسز میں سے 833 کا تعلق 4 شہروں سے ہے۔ بیشتر کیس فیلڈ ٹیسٹ کے ہیں۔ نئے کرونا وائرس سے اتوار 19 اپریل کو متاثر ہونے والے 1088 میں سے 833 کا تعلق 4 شہروں مکہ مکرمہ، دمام، مدینہ منورہ اور جدہ سے ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت صحت کے ترجمان عبدالعالی نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ اتوار کو ریکارڈ پر آنے والے متاثرین میں 17% کا تعلق سعودی شہریوں اور 83% کا تعلق غیر ملکیوں سے ہے۔